عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے کھلے کا بھی چھپے کا بھی، جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہے اس کا بھی جاننے والا، اور جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے اس کا بھی جاننے والا۔ یہ نوٹ کر لیجئے میں نے کیوں کہا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ یہ غیب کا لفظ جو آتا ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے ہی نہیں۔ اللہ کے تو آن واحد میں ہر شے اس کے سامنے موجود ہے۔ غیب کا کیا تصور؟ یہ ریلیٹو ٹرم جو ہے غیب، یہ ہمارے اعتبار سے۔ فرشتہ ہمارے لیے غیب کی شے ہے، جنت ہمارے لیے غیب کی شے ہے، دوزخ ہمارے لیے غیب کی شے ہے، یہ غیب ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ سب سے بڑا غیب ہے ہمارے لیے، یہ غیب ہے۔ اللہ کے سامنے ہر شے آنے واحد میں، ماضی حال اور مستقبل پورا کا پورا احاطہ کیے ہوئے اللہ کا علم جو ہے ہر آن مکمل ہے۔ لہذا یہاں عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غائب کا بھی جو تمہاری نگاہوں سے غائب ہے، جسے تم نہیں دیکھ سکتے، جو تمہارے لیے انویزیبل ہے، اور شہادہ بھی جو تمہارے سامنے موجود ہے۔ العزیز الحکیم، جو بے انتہا اختیارات کا مالک ہے۔ العزیز، جس کی اتھارٹی پر، جس کے اختیارات پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ دیکھیے دنیا میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ یہ پولیٹیکل سائنس کا ایکسیم ہے، اصول ہے۔ جہاں اختیارات کا ارتکاز ہو جائے گا کرپشن کا اندیشہ بڑھ جائے گا، لہذا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونے چاہیے۔ اور ایبسولوٹ اتھارٹی، ایسا اختیار جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو ہی نہ، کرپٹ ایبسولوٹلی، وہ تو بالکل ہی کرپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا دنیا کا اصول۔ اللہ ہے ایبسولوٹ اختیار رکھنے والا، ایبسولوٹ اتھارٹی، اس پر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اسے کچھ کرنے کے لیے کسی سے منظوری نہیں لینی۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں ہے، وہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تجویز پیش کی ہے، تو اپنے درباریوں سے اجازت چاہی، ضرونی اقتل موسیٰ، اب تم مجھے اجازت دے دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں علیہ السلام۔ حالانکہ وہ بادشاہی تو نہیں، خدائی کا دعوے دار۔ ابھی جو ناک رگڑی گئی ہے بش صاحب کی، کتنا زور لگایا ایڑی چوٹی کا کہ جو وہ چاہتے تھے وہ قرارداد جو سیکیورٹی کونسل منظور کر لے، نہیں ہو سکا۔ بالآخر اسی کو نیچا دیکھنا پڑا۔ اس قرارداد میں کمی کی ہے، تب فرانس راضی ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسی قرارداد ہو کہ اگر ہمارے انسپیکٹرز جو ہیں اسلحہ والے جا کر اگر کہہ دیں کہ ہمیں رکاوٹ ہو رہی ہے، یہ کام نہیں کرنے، فوراً ہم حملہ کر دیں، پھر کسی اور ریزولوشن کی ضرورت نہ ہو، اسی ریزولوشن میں ہو کہ پھر فوراً حملہ کر دیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ساتھیوں نے، اس کے الائز نے کہا نہیں، یہ غلط ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ان کی طرف سے رکاوٹ وغیرہ آئے تو پھر ہم دیکھیں گے، غور کریں گے، پھر کوئی ریزولوشن پاس کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی آپ کو اختیار حاصل ہو جائے کہ آپ فوج کشی کر دیں، حملہ کر دیں۔ اور اتنی کوشش کی ہے، اتنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی ہیں، ٹونی بلیئر بھاگا دوڑا پھرا ہے ہر جگہ پر، ماسکو وہ گیا ہے اور پیرس وہ گیا ہے اور جرمنی وہ گیا، لیکن نہیں، ماننا پڑا۔ تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا مختار مطلق اپنے آپ کو سمجھتا ہے، فرعون ہے آج کا، لیکن نہیں، یہاں تو کسی کے پاس بھی کتنے معاملات میں وہ سینٹ کا محتاج ہوتا ہے، سینٹ منظور نہ کرے تو صدر کا کوئی اختیار نہیں۔ حالانکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ با اختیار اور طاقتور انسان امریکہ کا صدر ہے، لیکن اس کے لیے بھی چیکس اینڈ بیلنسز ہے۔ کلنٹن کے بھی امپیچمنٹ ہونے لگی تھی، وہ تو بچ گیا، ورنہ امپیچمنٹ ہونے لگی تھی، وہ بھی صدر تھا۔ ہاں، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے لیے کوئی چیکس اینڈ بیلنس نہیں، العزیز، اختیار مطلق کا مالک، لیکن الحکیم، اس کی حکمت بھی کامل ہے، لہذا اس کا اختیار مطلق حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، وہ الٹپ استعمال نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ان صورتوں میں یہ العزیز اور الحکیم، یہ دو اللہ کے اسماء جو ہیں بڑی تکرار کے ساتھ آئے، بار بار آئے ہیں، بار بار آئے ہیں، العزیز الحکیم، اختیارات مطلقہ کا مالک لیکن حکمت کاملہ کا مالک۔ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کامل کے تحت استعمال ہوتا ہے، بلکہ تحت کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، اس کی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام صفات انڈیپینڈنٹ اور مطلق ہے، کوئی صفت دوسری صفت کے تابع نہیں ہے۔ تو تحت کا لفظ زبان سے نکل گیا، اس لیے میں نے اصلاح کی، تحت نہیں بلکہ اس کا اختیار مطلق اس کی حکمت کاملہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔